نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا اشد حبا لله آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، جمی مقتدر محتشم حاضرین، قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، people who have believed love with Allah Almighty very much، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے شدید پیار کرتے ہیں۔ مومن کی نشانی ہے، مومن کی صفات سے ہے کہ وہ اپنے رب سے شدید پیار کرے۔ یقیناً وہی ایمان والے ہیں جو اپنے رب سے شدید پیار کرتے ہیں۔ یہی قرآن کا میسج ہے۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کتاب الایمان صحیح بخاری، اور یہ آپ دیکھ لیں صحیح بخاری، اور اس کا باب ہے کتاب الایمان، حدیث نمبر 15۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ Any person is not believer who did not love with me more than parents, children, and above from all the universe۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اولاد اور ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ میرے بھائیوں، توجہ چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے پہلے پیش کی، اور اب میں ایک مرتبہ پھر قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، people who have believed love with Allah Almighty very much، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید پیار کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان، وہ مومن ہی نہیں، نبی علیہ السلام نے شرط لگا دی، وہ مومن ہی نہیں جو سب سے زیادہ، پوری کائنات میں سب سے زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، اور کائنات کی ہر چیز میں سب سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ آقا علیہ السلام نے شرط لگا دی، اور قرآن کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہے جو مومن رب سے شدید پیار کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے قید لگا دی، فرمایا وہ مومن ہے ہی نہیں جو سب سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ شخصیت ایک ہے، پرسن ایک ہے، مومن ایک ہے، بلیور از ون، اور اس سے خطاب کرنے والے دو ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مومن سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہ مومن ہے ہی نہیں جو سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا نا؟ تو حضرات گرامی، اگر کوئی ہمارا بھائی، کوئی ہماری بہن یہ آبجیکشن کرے کہ ہم اللہ کی محبت میں کسی دوسرے کو شامل نہیں کرتے، محبت فنا چاہتی ہے، اللہ کی محبت میں نبی کو بھی شامل نہیں کرتے، تو یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ساری کائنات سے، ماں باپ سے بھی زیادہ، بچوں سے بھی زیادہ،
اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے. حدیث کو بھی سامنے رکھو, قرآن کو بھی سامنے رکھو, تو کیا مطلب بنتا ہے؟ مطلب یہ بنتا ہے کہ حب نبی اور حب خدا, دیز آر ٹو ٹاپک, یہ دو عنوان ہیں. پردہ اٹھاؤ, حقیقت ایک ہے. دو عنوان پردہ اٹھا دو, ان کی حقیقت ایک ہے. حب نبی دراصل حب خدا کی بنیاد ہے. حب نبی نے بندے کو مومن بنایا, وہ ایمان کی قوت سے اپنے رب کو تلاش کر کے اسے محبوب بناتا ہے. تو حب نبی ایمان کی سیڑھی ہے, ایمان کی بنیاد ہے. اگر حب نبی نہیں تو ایمان ہی نہیں. اور جس کے دل میں حب نبی پیدا ہو گئی, جس کے دل میں نبی کا پیار ماں باپ اولاد اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ ہو گیا, اس کو حقیقت میں ایمان مل گیا. اور حدیث کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ جس کو ایمان ملا, جو مومن ہوا, وہ رب سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. یہ مطلب آپ کے سامنے میں تفسیر پیش کر رہا ہوں. سورہ توبہ آیت نمبر 101, اور یہ تفسیر آپ تفسیر کبیر میں بھی اس آیت کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں, تفسیر مظہری میں بھی پڑھ سکتے ہیں, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور تفسیر روح المعانی میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں. کونین کا سردار مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر ہے. ہزاروں کی تعداد میں صحابہ بیٹھے ہیں, جن کی آہ میں, جن کی نگاہ میں, جن کی فکر میں, جن کی نظر میں, جن کی سوچ میں, جن کے وام میں, جن کے گمان میں نبی 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 ہے, وہ بیٹھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اخرج فلاں بن فلاں انت منافقن, اخرج فلاں بن فلاں فإنک منافقن. فلاں بن فلاں کھڑے ہو جاؤ اور نکل جاؤ مجلس سے, تم منافق ہو. یہ ہم نے جو دعویٰ پیش کیا اس دعوے پر دلیل ہے کہ حب نبی نے بندے کو مومن بنایا. اگر حب نبی دل میں نہیں تو چاہے نماز پڑھ لو, چاہے سنت کی ہیئت تراکیبی کو جسم پر مسلط کر لو, تم مومن نہیں بن سکتے. منافقین نے اسلامی رسومات کو, اسلامی تہذیب کو اپنا لیا تھا, لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اخرج فلاں بن فلاں فإنک منافقن. فلاں بن فلاں کھڑا ہو جائے اور مجلس سے نکل جائے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 300 لوگوں کو آقا علیہ السلام نے مجلس سے نکال دیا, اور ان میں 170 عورتیں تھیں. ارے میرے برادران ملت, برادران اسلام, داڑیاں بھی تھی, پگڑیاں بھی تھی, جبے بھی تھے, دستاریں بھی تھی, جسم پر سنت کی ہیئت ترکیبی بھی تھی, جس کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند کیا. تو پھر ان کو مجلس سے کیوں نکالا؟ فرمایا, ان کی داڑیاں, ان کی پگڑیاں, ان کے جبے, ان کے جسم پر سنت کی ہیئت ترکیبی, جس کو ان لوگوں نے اپنے جسم پر مسلط کر رکھا تھا, I like them very much. میں نے ان سب سے پیار کیا, مجھے میری سنت سے پیار ہے, لیکن ان کے دلوں میں میری محبت نہیں تھی. آج میرے رب نے یہ اناؤنسمنٹ کر دیا, میرے محبوب, جس دل میں تیری محبت نہیں, میری بھی نہیں رہ سکتی, نکال دو ان کو. تو نکال دیے گئے. معلوم ہوا حب نبی ایمان کی سیڑھی ہے, حب نبی ایمان کی بنیاد ہے. حب نبی وہ آخری زینہ ہے جس کے بغیر عبادت کا قبول ہونا ناممکن ہے. آپ نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے؟ This is my question. کیا آپ کو کبھی کسی سے لو ہوئی ہے؟ کیا آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا. تو میں پوچھنا چاہوں گا, جس سے محبت کرو اس کے بارے میں اعتراض سننا پسند کرو گے؟ اس کے بارے میں نقص نکالنا پسند کرو گے؟ اس پر تنقید پسند کرو گے؟
اس پر نکتہ چینی پسند کرو گے؟ جب تمہاری محبت کا یہ حال ہے تو جو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، کیا وہ نبی علیہ السلام کی گستاخی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبا کلمات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تنقید، نقص نکالنا، کیا وہ برداشت کریں گے؟ کیا محبت اس چیز کو برداشت کر سکتی ہے؟ ارے تم سے تو وہ مجنو اچھا ہے۔ لیلا نے پوچھ لیا، کسی شخص نے لیلا سے پوچھ لیا کہ ارے لیلا، وہ مجنو بہت ہی بڑے گھرانے کا شخص ہے، امام حسین کا رضائی بھائی ہے، تم بیڈول لڑکی، تم پر وہ دل دے چکا ہے؟ اس نے کہا لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو، مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی آنکھ سے دیکھو، فاروق اعظم کی آنکھ سے دیکھو، عثمان ذو النورین، علی المرتضیٰ، جمیع صحابہ، اہل بیت اطہار، بلکہ سچ پوچھو تو مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو میرے رب کی آنکھ سے دیکھو۔ جس سے محبت ہو جائے وہاں نقص نہیں نکالے جاتے، وہاں اعتراض کو ترتیب نہیں دیا جاتا، وہاں اوبجیکشن نہیں کیے جاتے۔ جس سے محبت ہو جائے اس محبت کامل شیخ کی فنا چاہتی ہے۔ میرے بھائیوں، محبت ان اعتراضات کو برداشت نہیں کرتی۔ آؤ میرے نبی سے ٹوٹ کر پیار کریں، رب سے ٹوٹ کر پیار کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔